مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ شہباز شریف ایک انتہائی غیر اہم قسم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے مصر جا رہے ہیں، جبکہ پورا پاکستان ہنگاموں کی زد میں ہے اور بے یقینی کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص پریشان نظر آتا ہے۔ ایسے میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ہونے والی اس کانفرنس میں جہاں سوائے نشتن گفتن برخاستن کے کچھ نہیں ہوگا، وہاں پاکستانی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جانا حیرت میں ضرور ڈالتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی نو منتخب وزیر اعظم رشی سناک بھی آئیں گے اور اس کانفرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہباز شریف ان دونوں سے یا دیگر حکمرانوں سے ملاقات کر پائیں گے۔ ایسی ملاقاتیں عموماً غیر رسمی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں دفتر خارجہ کی جانب سے کوئی طے شدہ ایجنڈا بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان اس وقت جس طرح کی معاشی، سیاسی اور امن عامہ کے بحران سے گزر رہا ہے، وزیر اعظم کو تو نیند نہیں آنی چاہیے جبکہ یہ محترم 2 روز کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ مصر کے دورہ کا راز مجھ پر اس وقت کھلا جب میں 2008 میں عالمی ادارہ صحت کی ایک کانفرنس کے سلسلے میں مصر گیا اور تازہ تباہ اور کھوج لگانے کی عادت مجھے قاہرہ کی گلی محلوں میں لیے پھرتی رہی۔ ایک دوست نے مجھے ایک مصری ریٹائرڈ افسر کو میرے لیے گائیڈ کے طور پر حوالے کر دیا تھا جو کار سرکار میں بہت اہم جگہ تعینات رہ چکا تھا۔ اس کے تجربے کی وسعت دیکھ کر میں نے اس سے اس وقت کے صدر حسنی مبارک کے طویل اقتدار کی وجہ دریافت کی تو وہ فوراً بول اٹھا کہ بس چلاؤ ہے 1-2 سال مزید۔ یہ فکرہ اس نے ایسے وقت بولا جب اس نے گاڑی ایک اسٹیڈیم کی سیڑھیوں کے سامنے روکی اور پھر کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں پریڈ کے دوران انور سادات کو قتل کیا گیا تھا۔ میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا کیا یہ بھی ویسے ہی جائے گا؟ اس نے کہا اب ایسی واردات کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے لیکن اس کے خلاف عوام لاوا بہت پک رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا سادات کے قتل کے الزام میں تو ایمن الظواہری بھی گرفتار ہوا تھا۔ اسے میری معلومات پر حیرت ہوئی اور پھر وہ کھل گیا۔ ہم دونوں اس محلے میں جا نکلے جہاں کبھی ماہر امراض جلد ایمن الظواہری کا کلینک ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اس کے خاندان کے لوگ وہیں آباد ہیں۔ اس علاقے کی فضا یوں لگتا تھا کہ کسی انقلاب کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حسنی مبارک کی طویل حکومت سے تنگ آئے جوان، بوڑھے اور عورتیں باتیں تو کرتے تھے لیکن دبے لہجے میں لگتا تھا کہ یہ آتش فشاں ایک دن پھٹ جائے گا۔ میری سفری رہنما نے جو مصر کی خفیہ ایجنسی المخابرات میں اچھے بڑے عہدے پر رہ چکا تھا، مجھ سے ایک سوال کیا جس کا بظاہر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی حکام بار بار مصر کیوں آتے ہیں اور اپنے ساتھ بے شمار اہلکاروں کو بھی لے کر آتے ہیں؟ سوائے اس بات کے کہ مصر ایک تہذیبی مرکز رہا ہے اور ہر کسی کو حرام مصر اور فرعین کے آثار سے دلچسپی ہوتی ہے، میرے پاس کوئی دوسری وجہ نہیں تھی۔ اس نے کہا صرف 25% حد تک تمہاری بات درست ہے لیکن 75% معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک طویل عرصے سے پاکستانی قیادت مصر کے حکمرانوں سے یہ سیکھنے میں مصروف ہے کہ اتنی جاندار اور انقلابی تحریک اخوان المسلمون کو کچلنے کے ساتھ ساتھ اقتدار کو طول کیسے دیا جاتا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ اخوان تو جمال عبد الناصر نے کچلا تھا جو ایک ایسے دور میں مصر کا حکمران بنا تھا جب پوری دنیا 2 عالمی طاقتوں کی کشمکش کی وجہ سے 2 گروہوں میں تقسیم تھی اور ناصر سوویت یونین کے گروپ میں تھا اور اسے روس کی آشیرواد حاصل تھی جبکہ ہم تو ہمیشہ سے رہے امریکہ کے اتحادی۔